اللهم صل على سيدنا محمد یا رب صل وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. آج انشاءاللہ میں 27ویں پارے کا دوسرا رکوع اور سورہ زاریات کا تیسرا رکوع انشاءاللہ میں شروع کروں گا حسب معمول، مختصر لفظی ترجمہ، مختصر گرامر کے ساتھ، پھر انشاءاللہ اس کی تفسیر ہوگی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والسماء بنیناها بأید وإنا لموسعون. اور آسمان بنایا ہم نے اس کو بأیدن، ید کی جمع ایدی آتی ہے، یعنی ہاتھوں سے بنایا، یہ کنایا ہے قوت سے، یعنی بہت مضبوطی سے ہم نے آسمانوں کو بنایا ہے. وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، اور ہم وسعت دینے والے ہیں. اس کا ترجمہ اس سے بھی کیا گیا کہ وسیع القدرت ہے، یعنی ہماری قدرت بہت وسیع ہے. اور یہ بھی ترجمہ کیا گیا ہم کائنات میں وسعت دینے والے ہیں یا آسمانوں میں وسعت دینے والے ہیں. وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا، اور زمین بچھا دیا ہم نے اس کو. فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ، یہ نعمہ افعال تعجب میں سے ہے. نحن یہاں محذوف ہے. فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ نحن، پس کیا خوب بچھونا بنانے والے ہیں ہم. مہد کہتے ہیں بچھونے کو، جو ماں بچے کے لیے نہیں مہد بناتی، جس میں تمام ضرورت کا سامان، ٹیمپریچر وغیرہ کا خیال، ہر چیز ہوتی ہے اس میں. تو کیا ہی خوب بچھونا بنانے والے ہیں یا بچھانے والے ہیں زمین کو ہم، یعنی کتنا اچھا ہم نے انسانوں کے لیے اس کو بچھونا بنایا ہے، بستر بنایا ہے. وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ، اور ہر چیز میں ہم نے جوڑے جوڑے پیدا کیے. لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، تاکہ تمہیں نصیحت حاصل ہو. فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، فَرَّ يَفِرُّ فَرَارًا، فرار کرنا، دوڑنا، کہتے ہیں نا مفرور ہے. فا الگ ہے، فرو الگ ہے، اصل میں تھا تفریرو، تضریبو کے وزن پر، تو امر آتا ہے فرو، حرف عطین کو حذف کر دیتے ہیں، تو تفریرون تھا اصل میں. فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، پس دوڑو تم اللہ کی طرف. إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ، بے شک میں ہوں تمہارے لیے اس اللہ کی طرف سے واضح ڈرانے والا. وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر، اور مت ٹھہراؤ اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو معبود. اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو معبود مت بناؤ. إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ، میں ہوں تمہارے لیے اللہ کی طرف سے کھلا ڈرانے والا. كَذَلِكَ مَا أَتَى الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِّن رَّسُولٍ، اسی طرح نہیں آیا ان لوگوں کے پاس جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں. کون نہیں آیا؟ مِن رسول، کوئی بھی رسول. الا، مگر یہ کہ قالوا، ان سب نے کہا، ساحر، کہ یہ رسول یعنی ھذا ساحر، کہ یہ رسول جادوگر ہے، او مجنون، یا کہا کہ مجنون ہے. یہ نہیں کہ انہوں نے کہا کہ جادوگر ہے یا مجنون ہے، بلکہ قرآن کا مطلب یہ کہ کسی نے کہا جادوگر ہے یا کسی نے کہا کہ مجنون ہے. تو جب بھی کوئی پیغمبر پچھلی امتوں میں آئے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر پیغمبر کے بارے میں لوگوں نے یہی کہا کہ جادوگر ہے، یا کسی نے کہا کہ یہ مجنون ہے. اتواصوا بی، وصیت، وصا یوسی، یسی پڑھا جاتا ہے، اوصا یوسی ایصاً، اس کا معنی ہوتا ہے وصیت کرنا، باب افعال استعمال ہوتا ہے اوصا یوسی. اور وصا یوصی توصیتاً بھی استعمال ہوتا ہے باب تفعیل سے، اور باب تفاعل میں ایک دوسرے کو وصیت کرنا. تواصیا یا تواصیو، اصل میں تھا تواصوا، پڑھا جاتا ہے تواصیا، پھر پڑھا جاتا ہے تواسی. یہ جو صرف جانتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ قوانین لگتے ہیں تو یہ اس طرح سے صیغہ چینج ہو جاتا ہے، یعنی اس کی شکل چینج ہو جاتی ہے، معنی وہی رہتا ہے. تو اتواصو، یہ حمزہ سوال کے لیے، استفہام کے لیے. تواصو اصل میں تھا تواصیو، تزاربو، باب تفاعل میں ہوتا ہے نا ایک دوسرے کو، یعنی فعل میں اشتراک ہو جاتا ہے. تو اتواصو بہ، کیا ان سب نے ایک دوسرے کو وصیت کر رکھی ہے اس بات کی، یعنی کس بات کی کہ جو بھی پیغمبر آئے تو ان کو مجنون اور ساحر ہی کہنا ہے، جادوگر ہی کہنا ہے. کیا یہ سب قومیں ایک دوسرے کو وصیت کرتی آئی ہیں؟ بل ہم قوم طاغون، اللہ کہتے ہیں نہیں وصیت نہیں کی ہے. بہت سی قومیں تو صدیوں پہلے گزری ہیں، ان کی تو ان سے ملاقات ہی نہیں ہوئی. بلکہ بات اصل میں یہ ہے ہم قوم طاغون، یہ سب سرکش لوگ ہیں. طاغی، طغا یطغا، طغیانن کا معنی سرکشی کرنا. فتول عنہم، پس اے نبی آپ ان سے اعراض کیجئے. فما انت بملوم، آپ قابل ملامت نہیں ہے. ملوم اصل میں تھا ملوومن، مضروبن کی طرح، مقتولن کی طرح.
تو جس پہ ملامت کی جائے تو ملوم، قانون لگ کے پڑھا جاتا ہے ملوم، آپ قابل ملامت نہیں ہیں۔ وذکر، اور آپ نصیحت کیجئے، فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، اس لیے کہ نصیحت فائدہ پہنچائے گی ان لوگوں کو جو ایمان لانا چاہتے ہیں یا ایمان لا چکے ہیں۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور نہیں پیدا کیا میں نے جنات کو اور انسان کو مگر صرف اس لیے کہ وہ عبادت کریں۔ لیعبدونی تھا اصل میں، یا کو حذف کر دیا، تاکہ وہ میری عبادت کریں۔ ما ارید منہم، نہیں ارادہ کرتا میں ان سے، من رزق، کسی روزی کا، میں ان سے روزی کا ارادہ نہیں کرتا، تفسیر میں ڈیٹیل آئے گی انشاءاللہ۔ وما ارید، اور نہ میں ارادہ کرتا ہوں، ان یطعمون، کہ وہ مجھے کھلائیں، اصل میں تھا یطعمونی، اطعم یطعم اطعامن کا معنی کھلانا، نہ میں ان سے روزی کا مطالبہ کرتا ہوں، نہ میں ان سے مطالبہ کرتا ہوں کہ وہ مجھے کھانا کھلائیں۔ ان اللہ هو الرزاق، بے شک اللہ تعالیٰ ہی زبردست روزی دینے والا ہے، رازق کا مبالغہ ہے، رزاق خوب روزی دینے والا ہے، ذو القوہ طاقتور ہے، المتین، متین بھی پائیدار، پائیداری کو کہتے ہیں اس میں یہ چیز متین ہے یعنی پائیدار ہے، تو یہاں بھی مراد قوت میں پائیداری یعنی اس بہت طاقتور ہے۔ فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا، پس بے شک ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ظلم کیا، ذنوباً باری ہے، مثل ذنوبی اصحابہم، ان کے اصحاب کی باریوں کی طرح، اصحاب کی باری کی طرح۔ کیا مطلب؟ دیکھیں ذنوب کہتے ہیں ڈول کو، جو کنویں پہ ڈول ہوتا ہے نا، بڑا والا ڈول جو بھرا ہوا ڈول ہوتا ہے پانی سے، یا بھرے ہوئے یعنی اتنا کہ پانی کے فل بھرا ہوا ہو یا بھرے ہوئے کے قریب پانی ہو، تو اس بھرے ہوئے ڈول کو عربی میں ذنوب کہتے ہیں، جس کی جمع اذنبہ آتی ہے اور ذنائب بھی آتی ہے۔ تو عرب میں کیا ہوتا تھا کہ ڈول کی باریاں لگتی تھیں، بھئی تمہاری باری ہے، اب اس کے ڈول کی باری ہے، وہ اپنے لیے پانی نکالے گا، تو اس لیے ذنوب کا لفظ باریوں کے معنی میں بھی استعمال ہونے لگا۔ تو اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو ظالم لوگ ہیں ان کی بھی اسی طرح باری آنے والی ہے جس طرح ان جیسوں کی باری آئی، صاحب جیسے کو بھی کہتے ہیں، انہی کے ساتھیوں نے جو کیا نا، مراد پچھلی امتیں ہیں، کہ پچھلی امتوں نے انکار کیا، وہ تباہ ہوئیں، تو اب اے نبی آپ کے دور میں جو ظالم ہیں مشرکین مکہ ہیں، اب ان کی بھی باری ہے، پچھلے لوگوں کی باری، وہ ان کی بھی باریاں آئیں اور قوموں کو تباہ کیا، اب ان کا نمبر ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی جیسے اردو میں ہم کہتے ہیں بھائی اب ان کا نمبر لگا ہوا، اب یہ ویٹنگ لسٹ پہ ہیں، پچھلی امتوں کے ساتھ جو ہوا نا اب ان کے ساتھ بھی ہونے والا ہے۔ فلا یستعجلون، پس یہ جلدی نہ مچائیں، فویل للذین کفروا، پس تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو کافر ہیں، من یومہم الذی، ان کے اس دن سے تباہی ہے، یوعدون، جس دن کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے، یعنی وہ دن ان کے لیے تباہ کن بن کے آئے گا۔ یہ ہو گیا جی لفظی ترجمہ، بہت آسان ہے یہ رکوع۔ ہم تفسیر کی طرف چلتے ہیں، یعنی سورہ ذاریات کا آخری رکوع اور 27ویں پارے کا دوسرا رکوع۔ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت بیان کرتے ہیں کہ جو لوگ کہتے ہیں موت کے بعد زندگی نہیں ہے، اللہ کہتے ہیں ہماری قدرت اور طاقت دیکھو، وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ، آسمان کو دیکھو ہم نے بنایا ہے اس کو کیسی مضبوطی کے ساتھ، وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، اور ہم وسیع القدرت ہیں یا ہم وسعت دینے والے ہیں۔ تو وسعت دینے کا مطلب کیا ہوگا کہ جو پھر بگ بینگ تھیوری جو ہے وہ ثابت ہو جاتی ہے اس سے، یعنی قرآن نے گویا اس طرف اشارہ کر دیا کہ اللہ تعالیٰ کائنات کو وسعت دیتے چلے جا رہے ہیں۔ واللہ اعلم۔ والارض فرشناها، اور زمین کو ہم نے بچھایا، فنعم الماہدون، کیا ہی خوب بچھانے والے ہیں، یعنی کیا زبردست زمین کو انسان کے لیے بچھا دیا گیا ہے۔ بعض لوگوں نے اس آیت سے استدلال کیا کہ زمین چپٹی ہے، گول نہیں ہے، یہ بالکل غلط استدلال ہے۔ زمین کا چپٹا ہونا اس سے ثابت نہیں ہوتا، کیونکہ ہمارے لیے تو یہ زمین بچھی ہوئی ہی ہے، ہم تو زمین پہ ایسے ہی چلتے ہیں جیسے کسی چیز کو بچھا دیا گیا ہو، تو ہمارے لحاظ سے یہ کہا گیا ہے کہ ہمارے لیے تو پلین ہی ہے نا یہ، اور ہم خود بھی تو چیزیں بنا رہے ہوتے ہیں کہ یار بالکل پلین فرش بنانا، تو پلین کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ہمارے لحاظ سے جو پلین ہو، باقی زمین کا گول ہونا اور بچھا ہوا ہونا ایک دوسرے کے منافی نہیں ہے۔ فنعم الماہدون، کیا ہی خوب، تبھی جب بھی یعنی جب مسلم سائنسدانوں نے یہ بات کی نا کہ سورج اس طرح سے حرکت کرتا ہے، اور یہ بات تو بہت پہلے دریافت ہو چکی تھی کہ زمین گول ہے، بعض چیزیں گورے اپنے کھاتے میں ڈال لیتے ہیں، حالانکہ وہ بہت پہلے دریافت ہو چکی تھی۔
ہم مان لیتے ہیں کہ چلو گوروں نے یہ ہمیں بتایا کہ زمین گول ہے، تو بھی کسی مسلم اسکالر نے، مسلم سائنٹسٹ نے اس کا انکار نہیں کیا۔ اس کی وجہ یہی تھی کہ یہ چیز قرآن کے منافی نہیں ہے، قرآن کے اگینسٹ نہیں ہے۔ بہت سی چیزوں میں قرآن ہمیں، کیونکہ قرآن کا ٹاپک سائنس بہرحال نہیں ہے، کچھ اشارے تو ہیں سائنسی، اور قرآن کی مضامین سائنسی حقائق کے خلاف نہیں ہیں، یہ بات تو درست ہے، لیکن قرآن کا ٹاپک بہرحال سائنس نہیں ہے۔ تو قرآن ہمیں اس حد تک سائنسی معلومات دیتا ہے جو اللہ کو سمجھنے کے لیے ضروری ہیں، باقی پھر ہمیں غور و فکر کا حکم دیتا ہے کہ بھئی اس کائنات کی وسعتوں میں تم غور کرو، اور سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، فرمایا کہ ہم اپنی نشانیاں ان کو دکھاتے رہیں گے، یعنی کائنات کی وسعتوں میں جو اللہ کی قدرت کی پھیلی ہوئی نشانیاں ہیں وہ قیامت تک انسان دیکھتا رہے گا اور اس کے سامنے حق واضح ہوتا رہے گا۔ فرمایا ہم نے زمین کو بچھا دیا، فنعم الماہدون، کیا بہترین بچھونا بنانے والے ہیں۔ تو ہمارے لحاظ سے تو بچھونا ہی ہے زمین بھائی، کیونکہ ورنہ اگر اس آیت کے آپ نے ظاہری معنی ہی دیکھنا ہے پھر تو اشکال ہوگا کہ بچھونا تو ہے ہی نہیں ہے، کیونکہ بچھونا تو نرم گدا ہوتا ہے، پھر اس میں جو مائیں بچھونے لگاتی ہیں، مہد تو اصل میں اس کو کہتے ہیں نا، جو گود میں، ماں کی گود میں بچہ ہو یا بستر پہ ہو، تو مہد تو اس گود کو یا بستر کو کہا جاتا ہے، تو گود تو ہے ہی نہیں زمین۔ تو عرب بھی یہ سمجھتے تھے کہ اس سے مراد تشبیہ دینا ہے، تشبیہ، کہ انسان کے لیے زمین بالکل ایسے ہے جیسے بچے کے لیے ماں کی گود، بچے کو ماں کی گود میں اور ماں کے بچھائے ہوئے بستر میں تمام سوٹیبل چیزیں میسر ہوتی ہیں، تو بچے کی زندگی کے لیے ضروری ہیں، تو انسان کے لیے بھی اللہ نے زمین کو ایسا ہی بنایا۔ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ، اور ہر چیز کے ہم نے جوڑے بنائے ہیں، لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، تاکہ تمہیں نصیحت حاصل ہو، ان جوڑوں کو دیکھ کر تمہیں پتہ چلے کہ یہ خود بخود نہیں بنے، خدا نے بنایا ہے۔ آئنسٹائن کا نظریہ اضافت تھا نا کہ ہر چیز کو سمجھنے کے لیے ہمیں اس کے مد مقابل چیز کو سمجھنا پڑتا ہے، تو ہر دونوں چیزیں ایک دوسرے پر ڈیپینڈ کرتی ہیں۔ تو قرآن نے بھی یہی دعویٰ صدیوں پہلے کیا ہے کہ ہر چیز میں جوڑے ہیں، نر مادہ جوڑے ہوں، الیکٹران پروٹون کے جوڑے ہوں، کوئی بھی ہو، دنیا میں پورا نظام کائنات اسی پلس مائنس پہ چل رہا ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں ہر چیز میں ہم نے بنا دی ہیں یہ پلس مائنس اور جوڑے جو ہے نا، نظام ہر چیز میں ہم نے بنایا ہے، تاکہ تمہیں نصیحت ہو، تمہیں پتہ چلے یہ اگر خود بخود ہوتا تو اتنا بہترین مربوط نظام نہ ہوتا۔ یعنی انسانوں میں بھی جوڑے ہیں نر مادہ کے، جانوروں میں بھی جوڑے ہیں، بے جان چیزوں میں بھی جوڑے ہیں، اور انہی جوڑوں سے ایک دوسرے کو سمجھا جاتا ہے۔ مرد کا تصور عورت کے بغیر ممکن نہیں ہے، عورت کا تصور مرد کے بغیر ممکن نہیں ہے، گرمی کا تصور سردی کے بغیر ممکن نہیں ہے، سردی کا گرمی کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ تو سب چیزوں کو ایک دوسرے کے اگینسٹ سے ہم سمجھتے ہیں، مخالف سے ہم سمجھتے ہیں۔ بس جب یہ ثابت ہو گیا کہ ہر چیز کے ہم نے جوڑے بنائے ہیں، تو صاف پتہ چلتا ہے یہ خود بخود اگر کائنات بنی ہوتی تو اتنی خوبصورت مینجمنٹ نہ ہوتی، لہذا اللہ کا وجود، اس کی توحید ثابت ہو گئی۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اے لوگو تم اللہ کی طرف دوڑو، یعنی توحید کی طرف اور اللہ کے حکام کی طرف دوڑو۔ انی لکم منہ نذیر مبین، میں اللہ کی طرف سے تمہیں ڈرانے والا ہوں کھلا، یعنی اگر تم اللہ کی طرف نہیں دوڑو گے تو تم پر عذاب آئے گا۔ وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر، ہاں اللہ کی طرف دوڑنے میں صرف اللہ کی طرف دوڑنا ہے، ایسا نہ ہو کہ اللہ کے ساتھ دوسروں کو بھی معبود بنا دو، لہذا اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود مت بناؤ۔ انی لکم منہ نذیر مبین، میں تمہیں اللہ کی طرف سے واضح ڈرانے والا ہوں۔ کذالک ما اتى الذین من قبلہم من رسول، جب نبی یہ باتیں کرتے تو تانے ملتے، ساحر دیوانہ، معاذ اللہ، جادوگر ہیں دیوانے ہیں، جادوگر ہیں دیوانے ہیں، یہی تانے دیتے۔ تو اللہ نے فرمایا جس طرح یہ آپ کو تانے دے رہے ہیں، اسی طرح پچھلی امتوں میں کوئی ایسے پیغمبر نہیں ہے جو آئے ہوں اور لوگوں نے یہ نہ کہا ہو کہ جادوگر ہیں یا مجنون ہے۔ تو یہ تو پرانا تانا ہے، تو یہ کوئی نیا تانا نہیں ہے۔ اتواصوا بہ، اللہ کہتے ہیں کیا ان سب نے ایک دوسرے کو وصیت کر رکھی ہے؟ ایک ہی رٹ لگائے چلے جا رہے ہو نا سب، تو ہم کیا کہتے ہیں یار تم سب نے آپس میں کوئی گیدرنگ کی تھی کہ ہم نے یہی الزام لگانا ہے، تو کچھ اور بات کر لو۔ تو اللہ تعالیٰ بھی یہی فرماتے ہیں اتواصوا بہ، کیا ان سب نے ایک دوسرے کو وصیت کر رکھی ہے؟ قوم نوح نے بھی، قوم عاد نے بھی، قوم سمود نے بھی، فرعونیوں نے بھی، سب نے پیغمبروں کو یہی جملہ کہا ہے، تو مشرکین مکہ بھی یہ کہہ رہے ہیں۔ پھر اللہ خود ہی جواب دیتے ہیں نہیں وصیت نہیں کی ہے، اصل میں بات یہ ہے بل ہم قوم طاغون، یہ لوگ سرکش لوگ ہیں۔ جو سرکش اور ہٹ دھرم ہوتا ہے اس کو کوئی نہ کوئی تانا حق پرستوں کو دینا پڑتا ہے، جب کچھ سمجھ میں نہیں آتا تو بس یہی کہتے ہیں یہ دیوانہ ہے، معاذ اللہ۔
یا اس پہ جادو، یہ جادوگر ہے، یہ باتوں میں جو ان کی اٹریکشن ہے، لوگ ان کی طرف کھینچے چلے جاتے ہیں، بولنا اچھا آتا ہے، لوگ کہتے ہیں نا اصل میں بولنا بہت اچھا آتا ہے، یا یہ باتیں بہت معاذ اللہ گھمانے کے ماہر ہیں، اس طرح کی باتیں لوگ کرتے ہیں۔ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ، پس اے نبی آپ ان کے طعنوں کی فکر مت کریں۔ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ٹینشن ہوتی تھی، یہ کہنا آسان ہے، ہم بھی لوگوں کو جب کہتے ہیں، لیکن حقیقت یہ کہ جب لوگ مخالفت کرتے ہیں، آپ کو برا بھلا کہتے ہیں، انسان لوہے کا بنا ہوا نہیں ہے، وہ گوشت پوست کا بنا ہوا انسان ہے، انسان ڈپریشن میں جاتا ہے، اسٹریس ہوتی ہے، اس کو تسلیوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ آج بعض بڑے فنٹر بنے پھرتے ہیں، کہتے ہیں ہمیں لوگوں کی مخالفت کی کوئی پرواہ نہیں ہے، کوئی اثر نہیں ہوتا، سب باتیں ہوتی ہے کہنے کی، ہاں کسی پہ کم اثر ہوتا ہے، کسی پہ زیادہ ہوتا ہے، مگر اثر بہت ہوتا ہے۔ تو سید الانبیاء نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بشر تھے، تو جب وہ بار بار آپ کو جادوگر اور مجنون کے طعنے دیتے تھے تو آپ کو بھی تکلیف ہوتی تھی، تو اللہ نے فرمایا فتولی عنہم، اے نبی آپ ان سے اعراض کریں، فما انت بملوم، آپ قابل ملامت نہیں ہیں، آپ کوئی ایسا کام نہیں کر رہے جس سے آپ کو ملامت کی جائے، آپ کو جادوگر یا دیوانہ کہا جائے۔ اللہ تسلیاں دے رہے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے بھائی مبلغین کو بھی تسلیوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ تبھی میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ کسی کی کوئی اچھی بات فیس بک پہ، یوٹیوب پہ، انسٹاگرام پہ، ٹک ٹاک پہ سنو تو کمنٹس میں اچھا تبصرہ کیا کرو۔ جب بھی کسی کی اچھی بات پہ آپ اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں تو اس کو خوشی ہوتی ہے اور اس کا دل چاہتا ہے کہ میں اور اچھائی کو پروموٹ کروں، اور جب کوئی الٹی بات کیا کرے تو نیگیٹو کمنٹس کیا کرو اس پہ۔ بعض لوگوں کو لینا دینا ہی نہیں ہوتا، کہتے ہیں دنیا میں جو ہو رہا ہے ہوتا چلا جائے، نہ آپ نیگیٹو کمنٹس کریں۔ کوئی بے حیائی کو پھیلا رہا ہے، آج کل سوشل میڈیا پہ ایسا بہت ہو رہا ہے، گھر میں نا میاں بیوی کو لڑوانے والی باتیں بہت ہو رہی ہیں، عورت کو آزاد بنا کے نا مردوں کے مقابلے میں لا کے کھڑا کیا جا رہا ہے، طلاقیں اس طرح سے ہوں گی، تو لوگ ان کو کہہ رہے ہوتے ہیں ماشاء اللہ ویری گڈ، ویل ڈن، ویل ڈن نہیں کہا کریں، آپ بولیں کہ بھائی تم لڑوا رہے ہو، میاں بیوی میں پھوٹ ڈلوا رہے ہو، تو نیگیٹو کمنٹس کرنے چاہیے، کیونکہ اس سے انسان کی حوصلہ شکنی ہوتی ہے۔ تو جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیوں کی ضرورت ہے تو سب سے پہلے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی کس نے دی؟ آپ کی زوجہ حضرت خدیجہ نے دی۔ جب پہلی دفعہ فرشتہ آیا نا، آپ پریشان ہوئے، گھبرا گئے، تو حضرت خدیجہ کے پاس دوڑے ہوئے ہے، بخاری کی حدیث ہے، آپ کتنی پریشانی میں تھے، زملونی، مجھے چادر اوڑاؤ، سردی لگ رہی تھی، آپ کانپ رہے تھے، تو سیدہ خدیجہ نے آپ کو تسلی دی کہ یہ کوئی شیطانی تصرف نہیں ہو سکتا۔ وجہ اس کی یہ کہ آپ تحمل الکلہ، آپ بے کسوں کا سہارا ہیں، آپ بیواؤں کا خیال کرتے ہیں، آپ سچ بولتے ہیں، آپ غریبوں کی مدد کرتے ہیں، آپ صادق اور امین ہیں، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ آپ کو ایسے ہی لاوارث چھوڑ دے؟ تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو تسلی دی۔ تو انسان کو ضرورت ہوتی ہے اس کی۔ فتولی عنہم فما انت بملوم، اے نبی آپ قابل ملامت نہیں ہیں، آپ نہ ساحر ہیں، نہ جادوگر ہیں، نہ مجنون ہیں، وذکر، اور آپ نصیحت کرتے رہیے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے جب نصیحت کا رسپانس یہ مل رہا ہے کہ کوئی مان نہیں رہا اور لوگ مجھے جادوگر اور مجنون کہہ رہے ہیں، تو نصیحت کا فائدہ کیا؟ اللہ نے ایک اور تسلی دی، فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، فرمایا نصیحت مومنین کو فائدہ پہنچائے گی۔ سارے ہر دھرم نہیں ہوتے، کچھ نیک لوگ بھی ہوتے ہیں، کچھ ایمان لانا چاہتے ہیں، تو جو لا چکے ہیں یا لانے والے ہیں ان کو نصیحت فائدہ پہنچائے گی۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، فرمایا کہ اے نبی آپ کا دعویٰ، آپ کی دعوت بہت جاندار ہے، اس لیے کہ اگر لوگ آپ کو جھٹلائیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے اس کائنات کو بیکار پیدا کیا ہے، انسان کی خدمت کے لیے پیدا کیا، اور انسان کو کوئی کام، کوئی اس کا ویژن نہیں ہے، کوئی ہدف نہیں ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی نبی کو جھٹلانے سے صرف یہ تھوڑی لازم آ رہا ہے کہ نبی کو جھوٹا تم ثابت کرنا اپنے خیال کے مطابق، تو نبی کو معاذ اللہ جھوٹا ہونا ثابت کر دو گے، بلکہ اس کا اثر تو یہ پڑے گا کہ پھر یہ ثابت ہو جائے گا کہ اللہ نے کوئی پیغمبر بھیجا ہی نہیں ہے، اس کا مطلب اللہ کو بندوں سے کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے، اس کا مطلب اللہ نے بندوں کو کسی خاص ہدف کے لیے پیدا ہی نہیں کیا، وہ ایسے ہی پیدا کر کے چھوڑ دیا ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے نہیں بنایا جنات اور انسان کو مگر صرف اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں۔ اس کا مطلب جو مفسرین اور صحابہ تابعین سے منقول ہے، عبادت کا اطاعت، میری مان کے چلیں، تو جب عبادت کا ٹائم ہوگا عبادت کریں گے، جب رزق کمانے کا حکم ہوگا رزق کمائیں گے، یعنی جو کچھ ہو ان کا جینا اور مرنا اللہ کے لیے ہو، اس لیے پیدا کیا کہ کون اللہ کا بن کے زندگی گزارتا ہے اور کون اللہ کا باغی بن کے زندگی گزارتا ہے۔ اے نبی میں نے پیدا ہی انسانوں کو اس لیے کیا ہے۔ ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون،
میں ان سے رزق کا مطالبہ نہیں کرتا. کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ دلیل دے رہے ہیں کہ اگر میں نے عبادت کے لیے پیدا نہیں کیا تو پھر کس کام کے لیے پیدا کیا ہے. پھر انسان کے ذہن میں یہی آئے گا کہ اللہ سے معاذ اللہ کائنات سنبھل نہیں رہی تھی، اتنی مخلوق پیدا کر دی. انسان چونکہ ذہین مخلوق ہے، اس لیے انسان کے ذمہ لگایا کہ روزی روٹی کا اب تم ان کے لیے انتظام کرو، رزق تم پیدا کرو. تو اللہ کہتے ہیں میں نے تم سے رزق کا مطالبہ نہیں کیا، یعنی اس کائنات میں رزق پیدا تم نہیں کرو گے، یہ میں نے تمہارے ذمے نہیں لگایا ہے. وما اريد ان يطعمون، اور میں نہ یہ تم سے چاہتا ہوں کہ مجھے کھلاؤ. یعنی دیکھیں جو مملکت کا سربراہ ہوتا ہے نا، وہ کیا چاہتا ہے؟ بھائی کوئی میرا معاون مددگار بنے، ملک سے سلطنت چل نہیں رہی ہے تو عوام کے لیے کچھ کھانے پینے کا اور ان کی رہائش کا میرے ساتھ مل کے بندوبست کرے. بادشاہ کو یا تو عوام سے یہ مطالبہ ہوتا ہے کہ بھئی تم ہمارے وزیر بن جاؤ، یا بادشاہ کا مطالبہ یہ ہوتا ہے کہ میں خود، میری حالت پتلی ہو رہی ہے، میرے پاس خود کھانے کو نہیں ہے اور میری ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی، تو میری ضرورتیں پوری کرو. تو جب بادشاہ کے یہ دونوں مطلب نہ ہوں تو پھر کوئی تیسرا مطلب ہوتا ہے. تو اللہ کہتے ہیں کہ میں عام بادشاہوں کی طرح تو ہوں نہیں کہ میرے لیے کائنات میں رزق کا پیدا کرنا مشکل ہو گیا تو میں تم سے کہہ رہا ہوں کہ بھئی اس کائنات کو چلانے کے لیے روزی روٹی کا انتظام تم کرو. یہ روزی روٹی اصل میں کنایا ہے، یعنی کائنات کی ہر ضرورت کو تم پورا کرو. یہ میں نے تمہارے ذمے نہیں لگایا، اور نہ یہ لگایا کہ تم مجھے کھلاؤ، کیونکہ مجھے تو ضرورت ہی نہیں ہے کھانے کی. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ میں نے تمہارے ذمے کوئی اور کام لگایا ہے، وہ ہے عبادت، وہ ہے میری اطاعت. باقی جو ہمارے ذمے بچوں کو، بیوی بچوں کی روزی روٹی ہے، وہ ایک الگ چیز ہے. ایک ہے انفاق، رزق کمانا اور خرچ کرنا، وہ تو یقیناً ہمارے ذمے ہے، شریعت نے لگایا. ایک ہے رزق کا پیدا کرنا، وہ ہمارے ذمے نہیں ہے اور نہ ہماری طاقت میں، رزق اللہ پیدا کرتا ہے. تو اللہ کہتے ہیں جب وہ میں پیدا کر رہا ہوں تو تمہیں پھر کسی اور کام کے لیے میں نے پیدا کیا ہے، وہ ہے میری اطاعت اور فرما برداری. یہ مطلب ہے اس آیت کا. فرمایا ان اللہ هو الرزاق، اللہ تو خود روزی دینے والا ہے، ذو القوۃ المتین، انتہائی طاقتور ہے. تو جو انتہائی طاقتور ہوتا ہے اس کو انسانوں کی ضرورت نہیں ہوتی، تو اس لیے مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے. اس لیے میں جو کہہ رہا ہوں کہ تم میری عبادت کرو، یہ تمہارے فائدے کے لیے کہہ رہا ہوں، اور اس کے علاوہ میں نے تمہارے ذمے کوئی کام نہیں لگایا. لہذا اگر ہم رزق بھی کماتے ہیں تو وہ بطور عبادت کے کماتے ہیں. اکثر نوٹوں پہ لکھا ہوتا تھا نا، حصول رزق حلال عین عبادت ہے. تو مسلمان جب روزی روٹی کماتا ہے تو وہ بھی عبادت سمجھ کے، اللہ کا حکم سمجھ کے. تو خلاصہ یہ نکلا کہ تمہارا مقصد ہے اللہ کے احکام کو پورا کرنا. فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذَنُوبًا مِثْلَ ذَنُوبِ أَصْحَابِهِمْ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پس جب ہم نے انسانوں کو عبادت کے لیے پیدا کیا، اطاعت کے لیے، تو جو عبادت سے جان چھڑا رہے ہیں اور دنیا پرستی میں ہی لگے ہوئے ہیں، ایسے ظالموں کے لیے وہی باری آنے والی ہے، ایسے ظالموں کی جو ان سے پہلے اصحاب کی باری تھی. ان سے پہلے جو قومیں گزری ہیں نا، اصحاب کا مطلب انہی جیسی تھیں، اس لیے ان کو ان کا ساتھی کہا گیا. فلا یستعجلون، پس یہ لوگ عذاب میں جلدی نہ کریں. یستعجلونی، یہاں بھی یا محذوف ہے، یعنی مجھ سے عذاب میں جلدی نہ کریں، اپنے ٹائم پہ آ جائے گا عذاب بھی، چاہے دنیا میں آئے چاہے آخرت میں آئے. فویل للذین کفروا، پس تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو کافر ہیں، من یومہم الذی یوعدون، اس دن سے تباہی ہے جس دن کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے، یعنی وہ تباہ کن دن ہوگا ان کے لیے. یہ بھی رکوع الحمدللہ ہمارا مکمل ہو گیا. اب ہم اگلی سورت کی طرف چلتے ہیں، سورہ طور. سورہ طور کا رکوع نمبر 1 اور 27ویں پارے کا رکوع نمبر 3. 27ویں پارے کا تیسرا رکوع اور سورہ طور کا پہلا رکوع میں شروع کرتا ہوں. حسب معمول مختصر لفظی ترجمہ ہوگا، مختصر گرامر کے ساتھ، پھر انشاءاللہ اس کی تفسیر ہوگی. اور آپ دیکھ رہے ہیں صورتیں بہت آسان ہیں، ان کا ترجمہ یاد کرنا بھی آپ کے لیے آسان، اور ترجمہ ہی تفسیر بھی ہے ان کی. تو یہ بہت آپ کو انشاءاللہ اس میں آسانی ہوگی. اور اب ہماری اسپیڈ بھی بڑھ گئی ہے کافی، اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ ہم بہت جلد اختتام کی طرف پہنچیں گے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. وَالطُّورِ وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ، قسم ہے طور کی. طور پہاڑ کو کہتے ہیں جو کوہ طور جہاں موسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملی تھی. قسم ہے طور پہاڑ کی. وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ، اور اس کتاب کی جو لکھی ہوئی ہے. سطر یسطر کا معنی لکھنا، سطر لائن کو کہتے ہیں، لکھی ہوئی لائن کو. مستور جو لکھی ہوئی ہے. فی رق منشور، اس کاغذ میں جو پھیلا ہوا ہے. رق چمڑے کا ٹکڑا یا کوئی بھی کاغذ جس پہ کوئی چیز لکھی جاتی ہے. رقیق کا لفظ آپ نے سنا ہوگا نا، پتلی چیز کو کہا جاتا ہے رقیق. رقت قلب کہتے ہیں، رقت طاری ہو گئی یعنی دل نرم ہو گیا اور رونے لگے. تو یہ سب ایک ہی معنی میں. منشور پھیلا ہوا، نشر ینشر کا معنی پھیلانا، یعنی یہ کتاب جو لکھی ہوئی ہے
پھیلے ہوئے کاغذ میں، اس کتاب کی قسم، مراد اس سے لوح محفوظ ہے، والبیت المعمور، اور آباد گھر کی قسم، عمر یعمرو کا معنی آباد کرنا، عامر آباد کرنے والا، معمور جو آباد ہوئی بھی چیز ہو اس کو کہا جاتا ہے، والسقف المرفوع، اور اس چھت کی قسم جو بلند ہے یعنی آسمان، والبحر المسجور، مسجور کا مطلب ہوتا ہے ممتلئ یعنی بھرا ہوا، تو وہ بھرا ہوا جو بھر کے بہنا شروع ہو جائے، تو والبحر المسجور، بھرے ہوئے سمندر کی، یعنی جوش مارتا ہوا سمندر، جو فل لوڈ سمندر ہوتا ہے نا، سمندر ایسے ہی ہوتے ہیں، پانی خوب اس میں ہوتا ہے اور لہریں کیسے باہر کو آ رہی ہوتی ہیں۔ ان عذاب ربک لواقع، یہ تمام قسمیں اٹھا کے اللہ کہتے ہیں بے شک تیرے رب کا عذاب واقع ہو کر رہے گا، ما لہ من دافع، کوئی نہیں ہے اس کو دور کرنے والا۔ یہ کب ہوگا؟ یوم تمور السماء مورا، مارا یمورو کپ کپانا، جس دن آسمان تھر تھرائے گا، مورن تھر تھرانا یعنی خوب تھر تھرائے گا، وتسیر الجبال سیرا، اور پہاڑ چلنے لگیں گے چلنا یعنی اپنی جگہ سے ہل جائیں گے، فویل یومئذ للمکذبین، بس تباہی ہے جس دن ایسا ہوگا، یومئذ کا مطلب کئی دفعہ بتا چکا ہوں، یومئذ کان کذا، جس دن ایسا ہوگا اس دن تباہی ہے جھٹلانے والوں کے لیے، الذین هم فی خوض، جو پڑے ہوئے ہیں خوض میں، یعنی جو خوض میں ہیں، خوض کا مطلب بحث میں پڑے ہوئے ہیں، یلعبون، اور کھیل تماشوں میں لگے ہوئے ہیں، یعنی بیکار بحث میں اور کھیل تماشوں میں لگے ہوئے ہیں، یعنی غور و فکر کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یوم یدعون، دعا یدعو کا معنی دھکے دینا، ارأیت الذی میں آتا نا یدعو الیتیم، یا یتیم کو دھکے دیتا ہے، تو یوم یدعون، یہ وہ دن ہوگا جس دن ان کو دھکے دیے جائیں گے، الی نار جہنم، جہنم کی آگ کی طرف، دعا دھکے دینا یعنی خوب دھکے دے کر ان کو لے جایا جائے گا، ہذہ النار، یہ ہے وہ آگ، اللہ بچائے ہم سب کو بھائی، یہ ہے وہ آگ، التی کنتم بہا تکذبون، جس کا تم انکار کیا کرتے تھے، فسحر ھذا، آ کا مطلب کیا، فا کا مطلب تو کیا یہ جادو ہے؟ اللہ آگ کے سامنے کھڑے کر کے کہیں گے بتاؤ کیا یہ جادو ہے؟ ام انتم لا تبصرون، یا تم دیکھ ہی نہیں رہے ہو، یا تم نہیں دیکھا کرتے تھے، یعنی تم اندھے تھے یا اب بتاؤ کہ یہ جادو ہے، اصلوہا، داخل ہو جاؤ اس میں، صلا یسلی کا معنی آگ میں داخل ہونا، داخل ہو جاؤ اس آگ میں، فاصبروا او لا تصبروا، صبر کرو یا تم نہ صبر کرو، سواء علیکم، یہ دونوں چیزیں تم پر برابر ہیں، انما تجزون، بے شک تمہیں بدلہ دیا جا رہا ہے، ما ان اعمال کا، کنتم تعملون، جو تم کیا کرتے تھے، ان المتقین فی جنات و نعیم، کیسے ہو سکتا ہے کہ جہنم کا تذکرہ ہو اور اللہ جنت کی نعمتوں کا تذکرہ نہ کریں، بے شک پرہیزگار لوگ باغات میں ہوں گے، و نعیم، اور عیش میں ہوں گے، فاکہین، لذت اٹھا رہے ہوں گے، فاکہین فقیہ یفقہ، تلذذ حاصل کرنا، لذت حاصل کرنا، فاکہہ کو عربی میں پھل کو فاکہہ کہتے ہیں کیونکہ انسان لذت کے لیے کھاتا ہے اکثر پھل، فاکہین بما آتاہم ربہم، لذت اٹھا رہے ہوں گے ان نعمتوں سے جو ان کے رب نے ان کو دی ہوں گی، ووقاہم، وقا یقی اصل میں تھا وقایا یوقیو، بچانا، اور بچائے گا ان کو ان کا رب عذاب الجحیم، جہنم کی عذاب سے، کلو وشربو، کھاؤ اور پیو، ہنیئن، رج کے، بما کنتم تعملون، ان اعمال کے بدلے میں جو تم دنیا میں کیا کرتے تھے، متکئین علی سرر مصفوفۃ، تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے ایسے تختوں پر، سریر تخت کو بولتے ہیں نا جس میں بادشاہ لوگ بیٹھا کرتے ہیں، سرور اس کی جمع، مصفوفہ، صفہ یا صفو کا معنی صف بنانا، اور مصفوفہ جو جس کی صف بنائی گئی ہو، یعنی لائن سے لگے ہوئے تخت ہوں گے جن پہ یہ تکیہ لگا کے بیٹھے ہوئے ہوں گے، وزوجناہم، اور ہم ان کا نکاح کرائیں گے، ان کا جوڑا بنائیں گے، بحور عین، سفید اور بڑی آنکھوں والی حوروں کے ساتھ، حور حورا کی جمع ہے، حورا عربی میں کہتے ہیں سفید رنگت والی، اور حور اس کی جمع آتی ہے، اور عینہ بڑی آنکھوں والی، عین اس کی جمع آتی ہے، یعنی بڑی بڑی آنکھوں والی سفید رنگت والی گوری عورتوں کے ساتھ ہم ان کا نکاح کریں گے، والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، واتبعتہم ذریتہم، اور ان کی اتباع کی ان کی ذریت نے، بھی ایمان میں،
یعنی ان کی اولاد بھی مومن ہوئی. الحقنا بہم، تو ایسے ایمان والوں کے ساتھ ہم لاحق کر دیں گے ذریتہم، ان کی اولادوں کو بھی. یعنی جنت میں جب اونچے مقامات پر جائیں گے نا تو ان کے اچھے اعمال کی وجہ سے ہم کیا کریں گے کہ ان کی اولادوں کو بھی جنت میں وہیں لے آئیں گے انہی کے پاس. حالانکہ ان اولادوں کے اس درجے کے نیک اعمال نہیں ہوں گے، لیکن وہ اولاد مومن ہونا ضروری ہے اس کے لیے. وما التناہم، اور کمی نہیں کریں گے ہم، من عملہم، ان کے عمل میں سے، یعنی جو والدین ہیں التناہم، ہم ان میں کوئی کمی نہیں کریں گے. اب آگے اس کا بیان ہے ان میں سے کیا مراد ہے، یعنی ان کے عمل میں سے، یعنی ان میں کوئی کمی نہیں کریں گے، یعنی ان کے عمل میں ہم کوئی کمی نہیں کریں گے. یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ اوپر والوں کی نیکیاں نیچے والے کو دے کے ان کو دونوں کو برابر کر دیا جائے، ایسا نہیں ہوگا. یعنی بڑوں کی جو نیکیاں وہ پوری پوری اس کا بدلہ ان کو ملے گا. من شیء، ذرا بھی کمی نہیں کریں گے. کل امرئ، ہر شخص، بما کسب، جو کچھ اس نے کمایا ہے دنیا میں، رہین، اس میں پھنسا ہوا ہوگا. رہین رہن سے نکلا ہے. رہن کوئی چیز رکھوائی جاتی ہے نا تو وہ رہین کہلاتی ہے. وہ رہن جب تک آپ قرضہ ادا نہ کر دیں وہ رہن آپ کا پھنسا ہوا ہوتا ہے. آپ جب تک پیمنٹ نہ کریں نا تو آپ کا مال پھنسا ہوا ہوتا ہے. تو اللہ کہتے ہیں ہر شخص اپنے اعمال میں پھنسا ہوا ہے. نکلے گا جب اپنا عمل صحیح پیش کر دے گا وہ. تو عمل اگر صحیح پیش نہیں کیا، برا عمل ہے، تو اس میں وہ پھنسا ہوا ہوگا. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ ہر شخص رہن رکھا ہوا ہے اپنے اعمال، یعنی ہر آدمی گروی ہے اپنے اعمال کے بدلے میں. اعمال اچھے ہوں گے تو اپنے آپ کو اس توق سے نکالے گا، اعمال اچھے نہیں ہوں گے تو اس میں پھنسا رہے گا وہ. وَأَمْدَدْنَاهُمْ، اور ہم مزید دیں گے ان کو. امداد کا معنی مدد کرنا، مزید عطا کرنا. بِفَاكِهَةٍ، پھل بھی، وَلَحْمٍ، اور گوشت بھی، مما یشتہون، وہ ان چیزوں کا گوشت جو یہ چاہیں گے. جس چیز کا گوشت کھانے کا دل کرے گا ان کو ملے گا، یا جو پھل کھانے کا دل چاہے گا ان کو ملے گا. یتنازعون فیہا، جھگڑا کر رہے ہوں گے اس جنت میں، یعنی تنازع کر رہے ہوں گے، چھینا جھپٹی کر رہے ہوں گے اس جنت میں. کأسن، گلاسوں پہ. لا لغو فیہا، لیکن اس جنت میں کوئی لغو بات نہیں ہوگی. ولا تعصیم، اور نہ کوئی گناہ کی بات. یعنی جھگڑا تو ہوگا مگر اس میں وہ اس ٹائپ کا جھگڑا نہیں ہوگا جیسے دنیا میں ہوتا ہے کہ گناہ تک نوبت پہنچ جائے یا بیہودہ باتوں تک نوبت پہنچ جائے. وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ، اور چکر لگائیں گے ان کے اوپر، غلمان، لڑکے. غلام لڑکے کو بولتے ہیں، غلمان اس کی جماعت. یہ 9 عمر لڑکے ہوں گے اتنے خوبصورت. غلمان الہم، جو ان کے لیے ہوں گے. کأنہم، گویا کہ وہ، لؤلؤ، موتی ہیں، مکنون، چھپائے ہوئے. موتی کو جب چھپا دیا جائے تو اس کی فریشنس اور اس کی چمک دھمک خراب نہیں ہوتی. تو یعنی ایسے خوب آہو تاب کے ساتھ وہ بچے ہوں گے خوبصورت، جو موتیوں کی طرح بکھرے ہوئے ہوں گے اور ان کی خدمت میں لگے ہوئے ہوں گے جنت میں. وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، اور ان جنتیوں میں سے بعض کی طرف متوجہ ہوں گے. یتساءلون، ایک دوسرے سے سوال پوچھیں گے. قالوا، یعنی بات چیت کریں گے، پوچھیں گے، حال احوال پوچھیں گے. تو حال احوال پوچھتے ہوئے کیا کہیں گے؟ انا کننا، بے شک تھے ہم، قبل، پہلے، یعنی جنت میں آنے سے پہلے دنیا میں، فی اہلنا، اپنے گھر والوں میں، مشفقین، پریشانیوں میں تھے ہم. شفیق یشفق، شفقن کا معنی گھبرانا، مشفق کا معنی بھی پریشان ہونا، ٹینشن میں ہونا، تو خوف زدہ ہونا، یعنی ہم خوف کی حالت میں تھے. تفسیر میں ڈیٹیل آئے گی انشاءاللہ. فمن اللہ علینا، پس اللہ نے ہم پر احسان کر دیا. ووقانا، اور بچا لیا ہم کو اللہ نے، عذاب السموم، لو کے عذاب سے، یعنی گرم عذاب سے، یعنی جہنم سے. سموم لو کو کہتے ہیں، لیکن گرم کوئی بھی چیز گرم ہو تو جہنم کی آگ چونکہ گرم ہے تو اس لیے آگ کو کبھی سموم سے، کبھی کسی اور لفظ سے تعبیر کیا. انا کننا من قبل، بے شک تھے ہم اس سے پہلے، ندعوہ، اس اللہ کو پکارا کرتے تھے. انہ هو البر الرحیم، بے شک وہ بہت احسان کرنے والا. بر کہتے ہیں نیک و کار. تو انسان کو جب نیک کہا جائے تو اس کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے. اللہ کی طرف جب بر یعنی نیکی کی نسبت ہو تو اس کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے. اللہ کی طرف جب بر کی نسبت ہوگی تو اس کا مطلب احسان کرنے والا. الرحیم، رحم کرنے والا ہے. بے شک وہ اللہ بہت احسان کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. یہ رکوع کا لفظی ترجمہ ہو چکا. اب ہم اس کی تفسیر کی طرف چلتے ہیں. یہ جی ہمارا لفظی ترجمہ ہو چکا. اب ہم تفسیر کی طرف چلتے ہیں. سورہ طور کا پہلا رکوع. وَطُورِ وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ، قسم ہے طور پہاڑ کی. طور پہاڑ کی قسم اللہ نے اس لیے اٹھائی کہ کوہ طور بھی اس پہ گواہ ہے
کہ اللہ کا عذاب واقع ہو کے رہے گا۔ اگر اللہ نے نافرمانوں کو عذاب میں نہ ڈالنا ہوتا تو کوہ طور پہ موسیٰ علیہ السلام کو بلا کر وحی کیوں کرتا؟ تو یہ اہم مقامات جو ہیں یہ سب اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ یہ کائنات کسی مقصد کے لیے بنی ہے، ورنہ اللہ کو موسیٰ کلیم اللہ کو بھیجنے کی کیا ضرورت تھی، اور کوہ طور پہ ہم کلام ہونے کی کیا ضرورت تھی۔ قسم ہے طور پہاڑ کی، و کتاب مسطور، اور لکھی ہوئی کتاب، فی رق منشور، جو پھیلے ہوئے صفحے میں ہے، یعنی پھیلے ہوئے کاغذ میں ہے۔ مراد لوح محفوظ ہے، یعنی لوح محفوظ بھی اس پر گواہ ہے۔ والبیت المعمور، اور بیت معمور بھی، آباد بیت۔ حدیث میں اس کی تفسیر آئی ہے کہ 7ویں آسمان پر بیت اللہ ہے، ایک اور بیت اللہ ہے جو فرشتوں سے ہر وقت آباد رہتا ہے، اور بہت زیادہ فرشتے وہاں طواف کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، تو اللہ نے اس کی قسم اٹھائی۔ والسقف المرفوع، یعنی وہ بیت معمور بھی اس بات پر گواہ ہے، ورنہ کیا ضرورت تھی؟ یعنی اس سے عبادت کی ویلیو پتہ چلتی ہے کہ فرشتے وہ بھی اللہ کی کثرت سے عبادت کرتے ہیں، تو انسان کیوں عبادت سے جی چرا رہا ہے؟ اگر انسان عبادت سے جان چھڑائے گا تو اس کو عذاب ہوگا۔ والسقف المرفوع، اور بلند آسمان کی قسم، یہ بھی اللہ کی قدرت کی دلیل ہے۔ والبحر المسجور، اور بھرے ہوئے سمندروں کی قسم۔ یہ ساری چیزیں اللہ کی قدرت کی دلیل ہیں، جو اس بات کی دلیل ہیں کہ اللہ نے انسان کو بیکار پیدا نہیں کیا، یہ سب چیزیں انسانوں کے لیے ہیں، تو انسان بھی کسی خاص ہدف کو دے کر بھیجا گیا، اور وہ کیا ہے؟ اللہ کو راضی کرنا۔ اس لیے اگر وہ راضی نہیں کرے گا تو سزا آئے گی، اور وہ سزا کیا ہے؟ ان عذاب ربک لواقع، بے شک تیرے رب کا عذاب واقع ہو کر رہے گا۔ ما لہ من دافع، اور اس سے کوئی دور کرنے والا نہیں ہے، کوئی دور کرنے والا نہیں ہے۔ یہ کب ہوگا عذاب؟ یوم تمور السماء مورا، جس دن آسمان کپ کپائے گا۔ وتصیر، شروع میں تو آسمان کپ کپائے گا، پھر قرآن سے پتہ چلتا ہے پھر پھٹ جائے گا آسمان۔ وتصیر الجبال سیرا، اور پہاڑ اپنی جگہ سے ہل جائیں گے، شروع میں ہلیں گے اپنی جگہ سے، اس کے بعد روئی کے گالوں کی طرح بکھر جائیں گے۔ فویل یومئذ للمکذبین، پس تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو جھٹلانے والے ہیں، جس دن ایسا ہوگا اس دن تباہی ہوگی ان کے لیے۔ الذین هم فی خوض یلعبون، جو گھسے ہوئے ہیں کھیل تماشوں میں لگے ہوئے ہیں، فضول بحثوں میں لگے ہوئے ہیں، اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں۔ یوم یدعون، یہ تباہی اس دن ہوگی جس دن ان کو دھکے دیے جائیں گے جہنم کی آگ کی طرف، خوب دھکے دے کر لایا جائے گا، اور کہا جائے گا ہذہ النار التی کنتم بہا تکذبون، یہ ہے وہ آگ جس کا تم انکار کیا کرتے تھے۔ افسحر ھذا، تو بتاؤ کیا اب یہ جادو ہے؟ تم جو نبی کو کہتے ہیں نا جادو جادو، اور نبی جو باتیں کر رہے ہیں وہ جادوگروں کی باتیں ہیں، تو بتاؤ کیا یہ جادو ہے؟ ام انتم لا تبصرون، یا تم اب بھی نہیں دیکھ رہے ہو، یعنی ابھی بھی اندھے ہو، نظر نہیں آ رہا؟ دنیا میں تو اندھے بنے ہوئے تھے، اب بھی کیا اندھے ہو؟ اس کا جواب ہے، اس کو کہتے ہیں استفہام انکاری، یعنی اب نہیں اب تو اندھے نہیں ہیں بھائی، اب تو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اب اللہ کہیں گے اس لوحا، داخل ہو جاؤ اس میں، فصبروا او لا تصبروا، اب تمہاری مرضی ہے، تم صبر سے کام لو یا کام نہ لو۔ اللہ بچائے ہمیں اس عذاب سے۔ سواء علیکم، تم پر برابر ہے یہ بات، صبر کرو گے تو کوئی ثواب نہیں ملے گا، چیخو گے تو فریاد رسی نہیں ہوگی۔ اب اشکال ہوتا ہے کہ اللہ آگ میں داخل کر کے اتنا بڑا ظلم کیوں کر رہا ہے؟ اس کا جواب اللہ نے دیا، ہم ظلم نہیں کر رہے، انما تجزون ما کنتم تعملون، تمہیں وہی بدلہ دیا جا رہا ہے جو تم دنیا میں کرتے تھے، یہ تمہارے ہی اعمال ہیں جو تمہارے سامنے آ گئے ہیں۔ ان المتقین فی جنات و نعیم، اگر میں ظالم ہوتا تو تمہیں عذاب دیتا اور نیک لوگوں کو اچھا بدلہ نہ دیتا، تو دیکھو نیک لوگوں کو اچھا بدلہ بھی دیا ان کے اعمال کے حساب سے۔ بے شک پرہیزگار لوگ باغات میں ہوں گے اور عیش میں ہوں گے، فاکہین بما آتاہم ربہم، لذت اٹھا رہے ہوں گے ان نعمتوں سے جو ان کے رب نے ان کو دی ہیں۔ ووقاہم ربہم عذاب الجحیم، اور سب سے بڑا انعام رب نے کیا کیا؟ ان کو اس جہنم کی آگ سے بچا لیا اس نے۔ اور کیا کہا جائے گا ان سے؟ کلو وشربو، کھاؤ اور پیو، ہنیئن، رج کے کھاؤ۔ دنیا میں آدمی رج کے نہیں کھا سکتا، کچھ پابندیاں ڈاکٹروں کی طرف سے ہیں، کچھ غربت مہنگائی کی وجہ سے پابندیاں ہوتی ہیں، کچھ ہاضمہ خراب ہونے کا ڈر ہوتا ہے، وہاں اللہ کہیں گے رج کے کھاؤ، بما کنتم تعملون، یہ ان اعمال کا بدلہ ہے جو تم نے دنیا میں کیے ہیں۔ حالانکہ اس لیول کے اعمال تو کسی نے نہیں کیے ہوتے، لیکن اللہ نے اس کو عمل کا بدلہ ہی قرار دے دیا، کیونکہ اللہ شکور ہے، قدردان ہے۔ متکئین علی سرر، تختوں پہ بیٹھے ہوئے ہوں گے، مصفوفۃ، صف بستہ تختوں پہ، وزوجناہم بحور عین، اور ہم ان کا نکاح کرائیں گے
ایسی خوبصورت عورتوں کے ساتھ جو سفید رنگت والی اور بڑی آنکھوں والی ہوں گی۔ والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے۔ اب دیکھیں انسان کی خواہش ہوتی ہے اپنے اہل و عیال کے ساتھ رہنا۔ آپ نے دیکھا ہوگا نا کمپنیاں جب باہر کا ویزا دیتی ہیں تو فیملی کو بھی ساتھ میں غریبی میں ویزا دے دیتی ہیں۔ آپ جب دنیا سے چلے جاتے ہیں، گورنمنٹ کے امپلائی ہیں آپ، تو آپ کی بیوہ کے لیے بھی گورنمنٹ کی طرف سے پینشن جاری ہوتی ہے۔ تو یہ کیا بات ہے کہ دنیا کی حکومتیں، دنیا کی کمپنیاں آپ کی وجہ سے آپ کے بیوی بچوں کو بھی پروٹوکول دیں، اور اللہ آپ کی وجہ سے آپ کے بیوی بچوں کو پروٹوکول نہ دے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولادوں نے اپنے باپ دادا کو فالو کیا ایمان میں، یعنی وہ بھی ایمان پر قائم رہے، مرتد نہیں ہوئے، کیونکہ اگر کوئی بچہ کافر ہو گیا اس کے لیے پھر کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ تو الحقنا بہم ذریتہم، ہم ان پہلوں کے ساتھ لاحق کر دیں گے ان کی اولادوں کو بھی۔ انسان چاہتا ہے کہ میں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ رہوں، تو اللہ کہتا ہے تمہارے بچے بھی تمہارے، دوسری روایات سے ازواج کا بھی پتہ چلتا ہے ہمیں، وہ بھی تمہارے ساتھ ہی آ جائیں گے اوپر، اور ان کے اس درجے کے اعمال نہیں ہوں گے، لیکن تمہاری وجہ سے اللہ ان کو بھی تمہارے ہی ساتھ رکھ دیں گے۔ اب ایک اشکال ہوتا ہے کہ اچھا بھائی ان کو ہمارے ساتھ کر دیا تو اس کا مطلب ہماری، جیسے دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ بھئی آپ کے مرنے کے بعد آپ کے بیوی بچوں کو اتنی پینشن ملے گی جو آپ کی تنخواہ سے ہم کاٹیں گے۔ تو اللہ کہتے ہیں نہیں، تمہاری تنخواہ سے کچھ کٹوتی نہیں ہوگی، تمہاری جو نیکیاں ہیں اس میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ وما التناہم، اور جو ایمان والے ہیں، جو والدین تھے، ان میں ہم کوئی کمی نہیں کریں گے، یعنی ان کے عمل میں ہم کوئی کمی نہیں کریں گے، ان کو پورا پورا بدلہ ملے گا۔ یہ جو ماتحتوں کو اوپر والی جنت مل رہی ہے، یہ غریبی میں مل رہی ہے۔ کل امرئ بما کسب رہین، اور ہر شخص جو اس نے عمل کیا ہوگا اس میں پھنسا ہوا ہوگا، یعنی جو برے اعمال والے لوگ ہیں وہ تو اپنے برے عمل میں پھنسے ہوئے ہوں گے، اور کافر اور مشرک خاص طور پر ان کے لیے کوئی فریاد رسی نہیں ہے۔ یہ نعمت اور یہ پیکیج ایمان والوں کے لیے ہے۔ یہاں ایک اشکال ہوتا ہے کہ جب والدین کے ساتھ اولاد جنت میں ان کے ساتھ ہوگی تو پھر اولاد کی بھی تو آگے اولاد ہوگی، تو وہ بھی جنت میں، پھر آگے اولاد کی اولاد اس اپنے ماں باپ کی وجہ سے، تو ساری دنیا کے سارے انسان، یہ ساری نسلیں تو پھر ایک ہی جنت میں آ جائیں گی۔ اس کا جواب یہ ہے کہ والدین کے تو اصل اعمال تھے جس کی وجہ سے ان کو اوپر کی جنت ملی، اور ان کے ماتحت جو اولاد تھی ان کو تابع بنا کر ملی۔ اب تابع کے تابع ان کے ساتھ نہیں ہوں گے، کیونکہ تابع کے جو تابع ہیں وہ اس لیے ساتھ نہیں ہوں گے کہ ان کے جو بڑے تھے ان کی نیکیاں اس قابل تھوڑی تھیں۔ اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے آپ کے والد کی ڈیتھ ہو جائے تو بیوہ کو پینشن ملتی ہے والد کی وجہ سے، یعنی آپ کی والدہ کو پینشن ملتی ہے، لیکن آگے والدہ کے ریلیٹو کو والدہ کی پینشن نہیں ملتی پھر، یعنی ریلیٹو کے ریلیٹو کو تھوڑی سہولتیں ملتی ہیں، آپ کے ریلیٹو کو ملتی ہیں کیونکہ وہ آپ کے ریلیٹو تھے، باقی ریلیٹو کے ریلیٹو کو پھر نہیں ملتی ہیں۔ تو اب جو والدین جنت میں جائیں گے، اللہ ان کی وجہ سے ان کی اولاد کو تو لے جائے گا، اولاد کی اولاد کو نہیں لے کے جائے گا۔ اس کا قرآن میں کہیں تذکرہ نہیں ہے، کیونکہ اولاد کی اولاد جب جائے گی جب یہ اولاد خود اس جنت کے قابل ہو۔ اگر یہ اولاد اس جنت کے قابل تھی تو پھر یقیناً اس کی اولاد بھی ان کے ساتھ رہے گی۔ اور دوسری بات یہ کہ یہاں والدین کا تذکرہ نہیں ہے، لیکن روایات سے پتہ چلتا ہے کہ جہاں اولاد ہوگی وہاں والدین بھی ہوں گے، تو ہو سکتا ہے والدین کو بھی اللہ تعالیٰ اسی جنت میں ٹھکانہ دے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ اس جنت کا قرب تو ملے گا لیکن وہ درجہ نہیں ملے گا۔ سہولتیں ملنا الگ چیز ہوتی ہے اور مقام اور مرتبہ ملنا الگ چیز ہوتی ہے۔ تو جب والدین آپ کے جنت میں اعلیٰ مقام پر ہوں گے تو اللہ اولاد کو بھی اسی جنت میں لے کے جائے گا، انعامات میں تو شریک کرے گا لیکن درجات میں اللہ شریک نہیں کریں گے، کیونکہ جو خود اپنے عمل سے اوپر کی جنت میں گئے ہوں اور جو غریبی میں چلے گئے ہوں، تابع بن کے چلے گئے ہوں، ان کے اعمال میں درجات میں بہرحال فرق ہوتا ہے۔ جیسے پینشن کی آپ اس کی مثال لے لیں نا، جو ظاہر ہے جو اصل تھا اس کو جو مقام اور مرتبہ ملا وہ ماتحت کو بہرحال نہیں ملتا، لیکن اللہ کی یہ نعمت ہے کہ کیونکہ جنتیوں کی خواہش ہوگی ہم اپنے اہل و عیال کے ساتھ رہیں، تو اگر اہل و عیال میں کچھ تھوڑی بہت قابلیت ہوئی تو اللہ ان کو لے جائے گا۔ ہاں کوئی بہت ہی نالائق ہوئے تو پھر احادیث سے ثابت ہے کہ ان کو پہلے سزا ملے گی جہنم میں، گناہ معاف ہوں گے وہاں، پھر اس کے بعد ان کو اللہ جنت میں لے کے جائے گا۔ جلدی سے ہم اس کو مکمل کر لیتے ہیں، ٹائم مکمل ہو چکا ہے۔
وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، اللہ فرماتے ہیں اور ہم ان کو مزید پھل دیں گے اور گوشت دیں گے جو یہ چاہیں گے. يَتَنَازَعُونَ فِيهَا كَأْسًا لَا لَغْوٌ فِيهَا وَلَا تَأْثِيمٌ. جنت کا ایک تصور آتا ہے بھائی وہ تو سارے صوفی بن کے بیٹھے ہوئے ہوں گے، ہر چیز بٹن دبا کے آ رہی ہوگی، دنگا مستی تو ہوگی نہیں وہاں پہ، مزہ تو ہوگا ہی نہیں. اللہ کہتے ہیں نہیں، جب وہ شراب کے پیالے لے کر آئیں گے نا تو سب جھپٹیں گے اس میں، اور اس میں مستی بھی ہوگی، دنگا مستی ہوگی، لوگ ایک دوسرے سے لڑیں گے، لیکن ایسی لڑائی ہوگی لا لغون فیہا جس میں لغو نہیں ہے اور نہ گناہ ہے. کوئی نفرتوں تک نوبت نہیں پہنچے گی، صرف ہنسی مذاق تک پہنچے گی نوبت. وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَهُمْ، خوبصورت بچے ہوں گے بکھرے ہوئے، چکر لگا رہے ہوں گے، خدمت کے لیے لگے ہوئے ہوں گے. یطوفو کا معنی خدمت کر رہے ہوں گے، خوب آنا جانا لگا ہوا ہوگا. كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَكْنُونٌ، اتنے پیارے بچے خوبصورت جیسے چھپائے ہوئے موتی. تو پھر جنتی ایک دوسرے کی طرف رخ کر کے بات چیت کریں گے اور کہیں گے انا کننا قبل فی اہلنا مشفقین. دیکھو دنیا میں ہم کتنے پریشان تھے. یہ پریشانی سے وہ پریشانی مراد ہے یا تو صبر کی، جیسے آپ دیکھ لیں نا غزہ میں جو ہو رہا ہے، صبر کر رہے ہیں وہ لوگ، اور یعنی شریعت سے پیچھے نہیں ہٹ رہے، دشمنان اسلام کے ساتھ مکبکا نہیں کر رہے، جوڑ نہیں کر رہے، اور اسی طرح گناہوں سے بچنے پہ بھی کچھ صبر کرنا پڑتا ہے. تو یہ وہ والا صبر مراد ہے جو ہر مومن کو کچھ نہ کچھ درجے میں صبر کرنا پڑتا ہے. تو دیکھو ہم دنیا میں صبر کیا کرتے تھے، شراب نہیں پیتے تھے، زنا نہیں کرتے تھے، پردہ کیا کرتی تھی جو دیندار خواتین ہیں، یہ سب چیزیں اس میں داخل ہیں. فمن اللہ علینا، اللہ نے ہم پر احسان کیا، اور اس صبر کی وجہ سے اللہ نے ہمیں جہنم کی آگ سے ووقانا عذاب السموم، جہنم کی آگ سے بچا لیا. انا کنا من قبل ندعوہ، ہم دنیا میں بھی پہلے اللہ ہی کو پکارا کرتے تھے، یعنی اسی پر اعتماد تھا، اسی سے مانگا کرتے تھے کہ ہمیں پریشانیوں سے بچا تو. انہ هو البر الرحیم، واقعی وہ بہت احسان کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. اس نے ہماری دعاؤں کو قبول کر کے آج ہمیں جنت میں پہنچا دیا، ہم پر احسان بھی کیا اور ہم پر رحم بھی کیا. یہ رکوع بھی الحمدللہ کمپلیٹ ہو گیا. اب اگلے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ میں سورہ طور کا رکوع نمبر 2 اور 27ویں پارے کا رکوع نمبر 4 انشاءاللہ میں شروع کروں گا. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.